ایک آدمی نے مجھے کہا کہ آپ کی ویڈیوز میرے گھر کی لیڈیز دیکھتی ہیں، بہت شوق سے دیکھتی ہیں. تو میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے. کہنے لگا آپ کی ویڈیو میں نا ایک بات اچھی نہیں ہوتی. میں نے کہا اچھا کیا بات اچھی نہیں ہوتی؟ تو کہنے لگے آپ ایسا کیوں بولتے ہو لیڈیز کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بن جاؤ، ایسا آپ کیوں کہتی ہو؟ تو میں نے کہا میں نے ایسا کون سی غلط بات کہہ دی ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ اس کی زندگی میں رہو نہ رہو، آپ اس کو چھوڑ دو یا آپ مر جاؤ، کچھ بھی ہے، پتہ تو ہوتا نہیں ہے زندگی کا. تو اگر اس کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے یا اس کا کوئی ایسی وہ نہیں ہے، پراپرٹیاں نہیں ہیں، اس کی وہ زمینیں نہیں ہیں، کچھ بھی ایسا سورس آف انکم نہیں ہے، تو وہ بیچاری وہ کہاں جائے گی؟ وہ زبردستی اس کی یا تو گھر والے دوسری شادی کروا دیں گے یا پھر ایرا میرا گیلا کوئی اس کو کیپ بنا لے گا اور اسے گندی گندی آفرز کہے گا. اور کیا کہے گا؟ یہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. اور کیا ہوتا ہے بغیر پیسوں کے عورت کی کیا زندگی ہوتی ہے؟ کوئی کسی کو کیوں جو ہے وہ بغیر مطلب کے پیسے دے گا؟ اتنا تو آپ لوگ کو بھی پتہ ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ بات تو ہے لیکن ہم نہیں چاہتے ہماری لیڈیز کبھی بھی کمائیں. تو میں نے کہا کیوں نہیں چاہتے؟ اس کی وجہ تو بتا دو. کہتا اگر وہ کمانے لگ گئی تو ہمارے جوتے ڈنڈے گالیاں وغیرہ پھر یہ ساری چیزیں کون سنے گا؟ تو میں نے کہا ہیں مطلب اس چیز کے لیے منع کر رہے ہو کہ آپ کو اس کو گالیاں دینی ہے، مارنا ہے، یہ سارے ظلم و ستم کرنے؟ تو کہنے لگا ہاں ہم اپنا اسٹریس کہاں نکالیں گے نا، ہم اپنا ڈپریشن کہاں نکالیں گے، ہم تو انہیں پہ نکالتے ہیں. اور وہ چپ کر کے سہتی جاتی ہے، لیکن جس دن اس کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا تو وہ پھر آگے نکل جائیں گی، غائب ہو جائیں گی. ظاہر سی بات ہے، اب کامن سی بات ہے، اگر کسی بھی عورت کے یا کسی بھی انسان کے پاس اگر پیسہ ہے تو کوئی کسی کے ظلم کیوں برداشت کرے گا؟ سوچنے والی بات ہے نا. اگر آج آپ کے پاس پیسہ ہو تب اپنے باس کی گالیاں کیوں سنو؟ آپ خود ہی باس نہ بن جاؤ. تو سیم لائک دس شادی میں بھی یہی ہے کہ اگر دونوں پارٹنر میں سے کسی ایک پارٹنر کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو دوسرا پارٹنر اس کی گالیاں کھاتا ہے. جو پارٹنر جو بھی ہو سکتے ہیں، میل فیمیل ہو سکتا ہے، لیکن اکثریت مرد کے پاس پیسہ ہوتا ہے، عورت کنگلی ہوتی ہے. اکثریت کی بات کر رہی ہوں. تو پھر یہ ہے کہ یہ ڈومینیٹنگ مرد ایسی عورتیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں اپنا مینٹل ہیلتھ صحیح کرنے کے لیے. بھلے سامنے والے کا مینٹل ہیلتھ خراب ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن اپنا صحیح کرنے کے لیے اس کو ماریں گے، گالیاں دیں گے، ماں باپ کی گالیاں دیں گے، جلائیں گے، کوٹیں گے، واٹ ایور جو بھی انہوں نے سوچا ہوا ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ بہت غلط بات ہے اس طرح اپنی بیویوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کرنا. کہنے لگا نہیں بس ہمارے یہاں عورت کی یہی اوقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم غریب عورتیں لے آتے ہیں، پھر ان کو اسی طریقے سے مارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، اپنا اسٹریس وغیرہ ختم کرتے ہیں. تو برائے مہربانی آپ ایسی ویڈیوز نہ بنایا کریں کہ وہ یہ دیکھتی ہے پھر یہ ہوگا ہم اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیں گے اگر وہ آپ کی ویڈیوز زیادہ دیکھے گی. کیونکہ ہم اس طرح کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی شوز، کوئی بھی پروگرام وغیرہ نہیں دکھاتے ہیں جس میں جو ہے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کی بات ہو. کیونکہ پھر وہ بعد میں ہمارے ہی سر پہ آ کے چپلے جوتے اور ڈنڈے ماریں گی کہ جب ان کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے گا. تو میں نے کہا مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے آپ کی سوچ پہ کہ آپ میری ویڈیوز دیکھتے بھی ہو، لائک بھی کرتے ہو، آپ کی فیملی بھی دیکھتی ہے، اور آپ کے لیے اپنی بیوی کے لیے اتنی گھٹیا سوچ. کہہ رہا تھا کہ یہ غریب لوگ اپنی بیٹیاں کیوں دیتے امیروں کو؟ میں تو امیر ہوں نا، تو کیوں دی؟ اس کے ماں باپ نے مجھے اپنی بیٹی کیوں دی؟ تو میں نے کہا اس لیے دی کہ خوش رہو. کہنے لگا خوش مطلب یہی نا، اچھا کھانا پینا، کپڑے وغیرہ. تو عزت سے تو اس کو کوئی مطلب ہے ہی نہیں. اگر اس کو عزت چاہیے ہوتے تو اس کے ماں باپ اپنے جیسے کسی غریب سے شادی کروا دیتے. انہوں نے مجھ سے کیوں شادی کروائی؟ انہوں نے امیر سے تو اس لیے کروائی نا کہ اچھا کھانا پینا، اچھا کپڑا یا زندگی میں اچھی چیزیں ملے، چیزوں کے لیے کروائی ہے. تو کہہ رہا تھا جب اس کو چیزیں کھانا پینا چاہیے وہ میں بھرپور دے رہا ہوں، پھر بدلے میں میرے ڈنڈے جوتے گالیاں کھائے. تو کہہ رہا تھا غریب لڑکیاں لالچی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کو ویسا ہی ٹریٹ کرتے ہیں. اور جب ہم شادی کرتے ہیں اپنی جیسے پہلی شادی کرتے ہیں تو بتا کے کرتے ہیں، ہم دوسری بھی کریں گے، دوسری والے کو بتاتے تیسری بھی کریں گے. ان سب کو ان کی اوقات پہ رکھتے ہیں. جس دن کسی کے زبان چلتی ہے ہم اس کو طلاق دے دیتے ہیں. مطلب میں تو یہ سب کچھ سن کے ہل گئی کہ یہ اوقات ہے. مجھے پتہ ہے سب ایسے نہیں ہوتے، میں پہلے ہی بتا رہی ہوں سب ایسے نہیں ہوتے، ورنہ کمنٹس میں آپ لوگ پھر مجھے ہی برا بھلا کہیں گے. سب مرد ایسے نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت مرد یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت غریب ہے تو وہ لالچی ہے. کیونکہ اگر وہ اتنی اچھی ہوتی تو وہ کسی غریب سے شادی کرتی. ہم امیر سے کیوں کی؟ یا اس کے مثال کے طور پہ کسی کے ماں باپ نے کروا دی، خود لڑکی نے پسند نہیں کیا، ماں باپ نے کروا دی، تو اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ لالچی ہے، انہوں نے کیوں اپنے جیسے غریب سے نہیں کی. تو اتنی گھٹیا سوچ آج بھی ہے. اس وجہ سے میں ہر لڑکیوں کو کہتی ہوں دیکھو پہلے آپ قابل بن جاؤ، اچھے مقام پہ پہنچ جاؤ. بھلے اس میں ٹائم لگتا ہے، میں مانتی ہوں ٹائم لگتا ہے، 35-40 سال کہیں نہیں گئے، 35-40 سال لگیں گے خود کو تیار کرنے میں، ماہرہ خان بنانے میں. لیکن
جو عزت کی زندگی سر اٹھا کے جیو گی نا، اس کا مزہ الگ لیول کا ہی ہوتا ہے۔ گالیاں کھا کر اچھا کپڑا، اچھا کھانا، اچھا گھر میں رہنے سے کروڑ درجہ بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یہ ساری چیزیں خود بناؤ، اچھا کھانا کھاؤ، اچھا گھر میں رہو، اچھی گاڑی میں گھومو، سب کچھ اچھا ہو، لیکن آپ کے پیسوں کا۔ اور پھر برابری کا شوہر دیکھو، کوئی مسئلہ ہو تو برابری پہ آ کر بات کرو کہ یہ مسئلہ ہے۔ ابھی ان کی بیویاں شکوہ شکایت نہیں کرتی، وہ کہہ رہے ہیں ان کی اوقات ہی نہیں ہے، ان کا کام ہے کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، اچھا کپڑا پہننا، چپ چاپ ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا، کوئی سوال نہیں، کوئی بھی نہیں ہمارا ریلیشن شپ کے ساتھ چل رہا ہے، ہم کہاں تھے، گھر کیوں نہیں ہے، آج رات گھر پہ کیوں نہیں ہے، بالکل بھیڑ پکڑیوں والا حساب اس نے رکھا ہوا تھا۔ تو خیر، اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بناؤ۔ جب آپ خود کی عزت نہیں کرو گی تو مرد کیوں کرے گا؟ جس لیول پہ ہو اسی لیول پہ شادی کرو، یا اس سے تھوڑا سا اوپر جاؤ۔ اور مثال کے طور پہ زیادہ اگر اوپر چلے بھی گئے، مثال کے طور پہ، لیکن اس میں شادی میں، نکاح نامے میں، ہر چیز میں ایک کانٹریکٹ کرواؤ، ایگریمنٹ کرواؤ کہ میں گالیاں والیاں نہیں سنوں گی، ورنہ اس پہ اتنا جرمانہ ہوگا، اور جب بھی آپ کا میاں مارے یا گالیاں دے تو اس کی ریکارڈنگ، ویڈیو کوریج وغیرہ کرو، اور پھر اس کو آگے اس پہ لیگل ایکشن لو کہ بھائی مجھے تو جرمانہ چاہیے، میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ عورتیں بھی پاگل ہوتی، آواز نہیں اٹھاتی ہے۔ بھائی ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے۔ اپنے لیے تو بولو، کسی اور کے لیے تو نہیں بولو گی، اپنے لیے کب بولو گی؟ تو یہ ہے۔ اور برائے مہربانی ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ اگر آپ کی شادی بہت امیر آدمی سے ہو جاتی ہے، بھلے اپنے حالات بدلنے کے لیے، تو ساتھ میں یہ کانٹریکٹ کروائیں کہ بھائی میں گالیاں وغیرہ نہیں سنوں گی، ڈنڈے وغیرہ نہیں کھاؤں گی۔ پورا کانٹریکٹ، پورا ایگریمنٹ ساتھ میں کروائیں۔ تو اپنی عزت کو بنائیں، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنیں۔ اور اگر آپ کا مینٹل ہیلتھ وغیرہ کا مسئلہ ہے تو میرا گروپ وغیرہ جوائن کر سکتے ہیں۔ میرا بزنس کورس ہے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، اس سے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بن سکتے ہیں۔ بہت آسان ہے بزنس کرنا، آج کل آن لائن کی دنیا ہے۔ تو خیر، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ میرا واٹس ایپ چینل نیلو ٹکوالا سارا غفار کے نام سے وہ فالو کر لیجیے، بایو میں اس کا لنک بھی ہے، وہاں پہ میرے بزنس کے حوالے سے سب پیکیجز وغیرہ موجود ہے۔ ای میل پہ آ کے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرے ایس جی فاؤنڈیشن کو ڈونیشن کر سکتے ہیں، آپ کے ذریعے غریب لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور میں ایک ویلنس سینٹر بنا رہی ہوں، مینٹل ہیلتھ ویلنس سینٹر، تو اس کے لیے بھی آپ مجھے فنڈنگ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے دل کی دھڑکن سارا غفار۔